اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ کی دوسری آیت ہے الرحمن الرحیم، بہت زیادہ مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر میں اللہ کے دو ناموں کے بارے میں تفسیر ہو چکی ہے کہ رحمان کی ذات کیا کام کرتی ہے اور رحیم کی ذات اللہ کی جو ہے صفت کس جگہ کام کرتی ہے۔ لیکن اب اللہ رب العزت نے جب اپنے نام کے ساتھ صفتیں جڑائی تو پہلی صفت لائی رب العالمین، سارے جہانوں کا پروردگار۔ پھر اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہم نے پڑھے ہیں، المقسط انصاف کرنے والا، الرزاق رزق دینے والا، الخالق پیدا کرنے والا۔ اللہ نے دو دوسرے نام نہیں لائے، الرحمن اور الرحیم لائے، اس لیے لائے کہ ساری دنیا کے انسانوں کو، کیونکہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، وہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے آئی ہے، سارے دنیا کے انسانوں بتلانا چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پر غالب ہے۔ اللہ کی رحمت کا اظہار اللہ تعالیٰ کئی بندوں پر کرتے ہیں اور اللہ کو روکنے والا کوئی نہیں اس بارے میں، کیونکہ وہ مالک الملک ہے، بادشاہوں کے بادشاہ ہے، سارے جہان کے مالک ہیں۔ قرآن کریم کی تفاسیر حدیث کے ذریعے ہوا کرتی ہے، بعض تفسیری۔ اگر آپ ایک واقعہ پڑھیں گے تو اللہ کی رحمت کا مظہر، اللہ کی رحمت جس جگہ دکھ کر آتی ہے۔ ریاض الصالحین ایک کتاب ہے، علماء اکرام کو پڑھائی جاتی ہے، اور عرب کے اندر جو جماعتیں جاتی ہیں ہندوستان سے، تو وہاں ریاض الصالحین کی تعلیم ہوتی ہے، جیسے یہاں پر فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے۔ تو ریاض الصالحین علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ، امام یحییٰ شرف الدین نووی رحمۃ اللہ نے اس کو لکھا ہے، اس کے اندر ایک حدیث بیان کی ہے، وہاں پر اللہ کی رحمت دکھ کر آتی ہے۔ ایک قاتل جس نے 99 قتل کیے، انسانوں کے قتل کیے، اب وہ ایک راہب کے پاس جاتا ہے۔ پرانے زمانے میں عیسائی عالم کو راہب کہتے تھے، آج بھی راہب ہی کہتے ہیں۔ راہب کہتے ہیں پہاڑوں کے اندر جا کر عبادت کرنے والے کو۔ ایک عابد کے پاس گیا ہو، عیسائی عابد کے پاس، جس کو علم نہیں تھا، عبادت کرتا تھا صرف۔ اس کو جا کر کہا میں نے 99 انسان کے قتل کیے، کیا مجھے اللہ معاف کر سکتا یا نہیں؟ مجھے اللہ معاف کر سکتا یا نہیں؟ تو وہ عابد تھا، علم نہیں تھا، اس نے کہا اللہ معاف نہیں کرے گا، تو اتنا بڑا گستاخ ہے، 99 انسانوں کو تو نے قتل کیا ہے۔ تو اس نے وہ عابد کو بھی مار دیا جان سے، 100 مکمل کر دیا۔ پھر اور دل کے اندر ندامت ہوئی۔ دیکھیے جب آدمی گناہ کرتا ہے نا تو گناہ کے بعد فوراً شرمندگی ہوتی ہے، فوراً گناہ کرنے کے بعد فوراً شرمندگی ہوتی ہے۔ ایک خاصہ ہے اللہ نے انسانوں کے دل میں رکھا ہوا ہے کہ لوٹ کر آئیں گا میرے پاس گناہ کے بعد۔ تو پھر کسی عالم کے بارے میں معلوم ہوا کہ فلانا بستی میں رہتے ہیں، تو بستی کے اندر گیا اور جا کر کہا کہ حضرت میں نے 99 تھے، میں نے 100 قتل کر دیے، کیا مجھے اللہ معاف کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، اللہ کی رحمت تیرے گناہوں سے بھی بڑی ہے، اللہ کی رحمت تیرے گناہوں سے بھی بڑی ہے۔ اس لیے کہ اللہ ہمارے تمہارے زبانوں کا محتاج نہیں ہے۔ ساری دنیا کے انسان مل کر اگر اللہ کی برائی بیان کر دے تو اللہ کی عزت میں رتی برابر فرق نہیں پڑتا، اور ساری دنیا کے انسان مل کر اللہ کی بڑائی بیان کرنا شروع کر دے، کافر بھی، مسلمان بھی، غیر بھی، سب، جنات بھی، انسان بھی، چرند پرند، سب اللہ کی بڑائی بیان۔ اللہ کہتے ہیں کہ میری عزت میں رتی برابر بڑائی نہیں ہوتی، جتنی عزت ہے اتنی ہی میری۔ پھر عالم سے پوچھا کہ معافی؟ تو کہا ہاں معافی ہے۔ تو کہا کیا کرنا چاہیے مجھے؟ کہا سچے دل سے اللہ سے معافی مانگو، اور اب گناہوں کی جگہ کو چھوڑ کر نیک لوگوں کی جگہ میں جانا ہے تمہیں، گناہ کی جگہ کو چھوڑ کر نیک لوگوں کی جگہ میں جانا ہے۔ تو کہا کدھر؟ تو کہا فلانا جگہ ایک بستی ہے، وہاں پر اللہ والے لوگ رہتے ہیں، وہاں پر جاؤ۔ اب اس نے سچی پکی توبہ کی اللہ سے کہ اللہ میں اب اس کے بعد قتل نہیں کروں گا کسی کا، معافی مانگتا ہوں، اور چلتا رہا۔ رستے کے اندر اچانک اس کی موت ہو گئی۔ اب دونوں فرشتے آئے، جنت کے فرشتے بھی آئے اور دوزخ کے فرشتے بھی آئے۔ دوزخ کے فرشتے بول رہے ہیں کہ ہم اس کو لے کر جائیں گے، اس لیے کہ اس نے ساری زندگی گناہ کیا ہے اور 100 لوگوں کو قتل کیا ہے۔ جنت کے فرشتے بول رہے کہ نہیں، اس نے توبہ کی ہے، ہو سکتا ہے
اس نے قتل کی کیوں نہ کی لیکن معافی تو مانگی اللہ سے. تو اب فرشتوں کا جھگڑا ہوا اس آدمی کے بارے میں. پھر اللہ کے پاس گئے آسمان پر, تو اللہ نے کہا جاؤ اور زمین کو ناپو, زمین کا ماپ لو کتنے کلومیٹر ہے, اور قربان جائیے اللہ کی رحمت پر. ادھر بات چالو تھی فرشتوں سے, دوسرے فرشتوں کو کہا کہ جاؤ اور جو گنہگار ہے اس قاتل کو نیک لوگوں کی بستی سے قریب کرو اور برے لوگوں کی بستی سے دور کرو. یہ اللہ نے دوسرے فرشتوں کو کام لگایا, نیک لوگوں کی بستی کے قریب کرو جنازہ اس کا اور برے لوگوں کی بستی سے دور کر دو. دوسرے فرشتوں کو کہا, یہ فرشتوں کو خبر نہیں کیا ہو رہا ہے, اور ادھر اللہ ان کو بولے کہ جاؤ ناپو. اب وہ فرشتے پہنچے, ناپنے لگے, زمین کو ناپا تو دیکھا کہ برے لوگوں کی بستی سے اس کا جنازہ دور تھا اور نیک لوگوں کی بستی سے اس کا جنازہ قریب تھا. اللہ نے کہا اس کو جنت میں لے کر جاؤ. اللہ کی رحمت کا مظہر اللہ بتلانا چاہتے ہیں کہ انسان میں رحمان ہوں, میں ساری دنیا کے انسانوں پر رحم کرنے کے لیے تیار ہوں. کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ آئے, جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر تیر سے وار کیا ہو, اور اس عورت نے جس نے حضرت حمزہ کے کلیجے کو نکال کر جسم سے چبایا ہو, اس عورت کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا, اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے الراحمون. علماء کرام جب عالم بنتے ہیں تو عالم بننے کے وقت سب سے پہلے انہیں حدیث پڑھائی جاتی ہے. کون سی حدیث؟ الراحمون یرحمهم الرحمن, رحم کرنے والوں پر اللہ رحم کرتا ہے. یرحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء, تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا. تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا. مسلسل بالیدین, ہاتھ در ہاتھ علماء کے ہاتھ پکڑ کر آج تک یہ حدیث علماء کرام نے اپنے طلباء کو پڑھائی ہے. اللہ اپنی رحمت کا مظہر بتانا چاہتے ہیں کہ انسانوں میں نے دنیا کو پیدا کیا ہے, لیکن اس دنیا کو بنانے کے ساتھ کتنے ہی گناہ کر لو, اگر موت سے پہلے سچی توبہ کر کے آئیں گے تو انشاءاللہ میری رحمت کے ضرور مستحق رہیں گے. تو اس الرحمن الرحیم کے اندر جو اللہ نے دوسری آیت لائی اس کے 3 فائدے ہیں. پہلا فائدہ جو آج میں نے بتایا کہ اللہ اپنی رحمت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح آپ نے واقعہ سنا ہوگا بارہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ذوالکفل نامی کا آدمی تھا, زنا کرنا اس کی عادت تھی, عورتوں سے منہ کالا کیا کرتا تھا. ایک اس کی چچا کی لڑکی اس کے پاس آئی اور کہنے لگی اللہ کے واسطے مجھے پیسہ دے دے, پیسوں کی ضرورت ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں, بدکاری کرنا پڑے گا. سیلاب مغفرت کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے. وہ عورت بیچاری غریب تھی, مستحق تھی, ایسے اسباب نہیں تھے جو آج کے زمانے میں اللہ نے ہمیں عطا کی. پہلے لوگ ایک ایک روٹی کے واسطے مرتے تھے, ایک ایک گلاس پانی کے واسطے موت ہو جاتی تھی. پیسے کچھ لینے کے لیے آئی, پیسے لے کر چلی گئی. اس نے کہا تھا رات میں آنا ہے, رات میں عورت آئی ہو. حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں یہ کہ عورت لیٹ گئی, یہ مرد اس کی ران پر بیٹھ گیا ذوالکفل نامی. اس عورت نے کہا, آنکھوں سے آنسو بہنے لگے, اس کو رونے لگی. کہا اللہ کے واسطے یہ مہر کسی اور کا ہے, یہ حق کسی اور کا ہے جس سے میرا نکاح ہوگا. نکاح تو طے نہیں, لیکن حلال کب ہوتا ہے آدمی کے لیے؟ عورت حلال کب ہوتی ہے؟ مہر ادا کرنے کے بعد, نکاح ہونے کے بعد. عورت نے کہا خدا کے واسطے ایسا نہ کر. تو دل پر اس کی چوٹ آئی کہ نہیں, اس کو کہا کہ چلی جا, اور رات رویا ہو. رونے کے بعد اللہ سے توبہ کی, سو گیا. رات کے اندر, اسی رات کے اندر وہ مر گیا, اور صبح کے اندر اللہ نے دروازے پر لکھ دیا کتاب اللہ ذوالکفل, اللہ نے ذوالکفل کو معاف کر دیا. اللہ اپنی رحمت کا مظہر بتانا چاہتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین کے بعد اللہ نے الرحمن الرحیم لا کر کیا بتایا کہ میں کسی کا مستحق نہیں, میں اپنی رحمت جس پر چاہے اس پر برسا سکتا ہوں. اس لیے اللہ نے یہ دوسری آیت لائی. اللہ ہمیں اپنی رحمت کے اندر بسا دے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.